اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صلوات صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات ما صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان صاحب کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل اور آج کی گفتگو میں جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو تم میں صاحبان ایمان ہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور کس سے وعدہ کیا ہے؟ وہ عامل الصالحات، کہ جو صاحبان ایمان بھی ہے اور اعمال صالح بھی جنہوں نے انجام دیے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین مقرر کرے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ خلیفہ کیسے مقرر کر رہا؟ کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جس طریقے سے خدا نے ان سے پہلے بھی زمین پر اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اب یہاں پر کل آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ یہاں پر اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خلیفہ کا تقرر کرنا، اپنے جانشین کو مقرر کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چاہے وہ خلیفہ جناب آدم کی صورت میں ہو،
چاہے وہ خلیفہ جناب نوح کی صورت میں ہو، جناب ادریس کی صورت میں ہو، یا جناب شیس کی صورت میں ہو، اور یہ سلسلہ چلتے جائے جناب ابراہیم تک بات ہے کہ جناب ابراہیم کو پروردگار جب امامت کے عہدے سے نوازتا ہے تو یہ فرمایا نا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ بتحقیق میں تمہیں لوگوں کے لیے امام مقرر کر رہا ہوں۔ اب جب امامت کا عہدہ جناب ابراہیم کو ملا تھا، اب نمرود اس زمانے کا بادشاہ، ظالم ترین بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ، اس کے مقابلے میں جناب ابراہیم کو کیا عہدہ مل رہا ہے؟ انی جاعلک للناس امامہ، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہا۔ اب یہاں پر آگے کی آیت آپ لوگوں کے اذہان میں پہلے سے موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خواہش کیا تھی کہ قال ومن ذریتی، کہ بار الہ اس عہدے کو میری ذریت میں باقی رکھنا۔ تو خداوند عالم نے کیا جواب دیا تھا؟ قال لا ینال احد الظالمین، تب خدا نے فرمایا کہ میرا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ یعنی پروردگار نے ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا تھا کہ جو ائمہ کا سلسلہ ہے، ائمہ ہدا کا سلسلہ ہے، یہ نسل ابراہیم میں باقی رہے گا، لیکن یہ بات بھی ساتھ میں طے رہے گی کہ کوئی ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اب یہ آیت پیش کرنے کا مقصد، یعنی مکمل آیت پیش کرنے کا مقصد، پہلے سے بات تو سمجھ آ گئی کہ خدا فرما رہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ لیکن آیت پیش کرنے کا مقصد کہ جناب ابراہیم نے کیا دعا مانگی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ بار الہ اس عہدے کو میری ذریت میں باقی رکھ۔ اب اگر امام بنانا، خلیفہ بنانا بندے کا کام ہوتا تو ابراہیم کو خدا سے دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابراہیم نے آخر کیوں دعا مانگی؟ یعنی جب بندے کا ہی کام تھا تو جناب ابراہیم اپنے بعد اپنے بیٹے کو مقرر کر کے چلے جاتے، وہ جاتے وہ اپنے بیٹے کو مقرر کر کے چلے جاتا، یا اسی انداز میں جو سلسلہ بندے خود منتخب کر لیتے۔ جناب ابراہیم کا یہ دعا مانگنا بتا رہا ہے کہ یہ عہدہ، امامت کا عہدہ جو ہے یہ بندے نہیں دیا کرتے بلکہ خدا کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ یہ خدا کی دین ہے، بندے اس عہدے کو نہیں بانٹا کرتے۔ پھر خدا فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس زمین میں تمہارے لیے جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اسے پائیداری عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد تمہیں امن فراہم کرے گا۔ یعنی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو خوف کی فضا ہے، جو مظالم سے انسان گزر رہا ہے، جب یہ خدا کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو یہ خوف کی فضا ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کا امن زمین پر قائم ہو جائے گا۔ پھر پروردگار فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کرو، کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ ہاں یہ شرط ہے کہ تمہیں یہ تمام فیسلٹیز ملے گی، تمہیں امن سے بھری ہوئی زمین ملے گی، تمہیں ہادی برحق کا ساتھ ملے گا، تم ان کے سائے میں زندگی گزارو گے، یہ سب تمہارے لیے ہوگا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، خدا کا شریک کبھی کسی کو قرار نہیں دینا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اگر کوئی اس کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، خدا کا شریک کسی کو قرار دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی فسق و فجور کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت کا ایک مختصر تعارف تھا۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک روایت
چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک آدھ اور مختصر روایت، اور پھر کچھ تاریخ کے مناظر آپ کی نظروں سے گزارنے ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی مولا تفسیر بیان کر رہے تھے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی جب مولا تفسیر بیان کر رہے تھے، تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم واللہ شیعتنا اہل البیت، اللہ کی قسم وہ ہمارے شیعہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حکومت ہم میں سے ایک مرد کے ہاتھ سے قائم کرے گا۔ اچھا، یہ مرد کون ہوگا؟ جب مولا فرما رہے ہیں کہ علی ید رجل منا، ایک مرد کے ہاتھ سے اس حکومت کو خدا قائم کرے گا، وَهُوَ مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وہ اس امت کے مہدی ہوں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں یملأ الارض عدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ، اور یہی وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے لَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، جو آپ کے سامنے 2 دن پہلے بھی روایت پیش کی گئی تھی کہ اگر دنیا میں فقط و فقط ایک دن باقی رہ جائے، اس روئے زمین پر اگر فقط و فقط ایک دن باقی رہ جائے، لَطَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِي رَجُلٌ مِّنْ عِطْرَتِي، تو خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا، حَتَّى يَلِي رَجُلٌ مِّنْ عِطْرَتِي، کہ میری عطرت سے ایک مرد آئے گا، اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا کہ جو میرا نام ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ میری عطرت سے ایک مرد آئے گا، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک جو ہدف ہمیں نظر آ رہا، جو اس آیت سے بھی ظاہر ہو رہا، کہ اس حکومت کا اصل ایک ہدف کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری بندگی کرو، خدا فرما رہا، اور میرے علاوہ میری ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ یعنی جو حکومت قائم ہوگی وہ توحید پرستوں کی حکومت ہوگی، جو حکومت قائم ہوگی وہ کلمہ گویوں کی حکومت ہوگی، جو حکومت قائم ہوگی وہ حقیقی اسلام کی حکومت ہوگی۔ یعنی یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ ما علی ظہر الارض بیت حجر ولا مدرۃ ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ اس پورے روئے زمین پر ایک بھی مٹی یا پتھر کا گھر نہیں ہوگا ایسا کہ جس میں اللہ نے کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دیا ہو۔ یعنی اس طریقے سے پوری روئے زمین پر اسلام پھیل جائے گا، اور جتنے لوگ ہوں گے، جتنے لوگ، وہ بندگی پروردگار میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ پوری روئے زمین پہ اسلام پھیل جائے گا، تمام لوگ بندگی پروردگار میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور وہ ہدف زندگی کہ جس کے لیے اللہ نے اس انسان کو خلق کیا تھا، وہ ہدف زندگی کیا تھا؟ وہ زندگی کا مقصد کیا تھا کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو اس وقت تمام کے تمام لوگ اللہ کی بندگی میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، اب ایک موضوع کا ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ موضوع کے جو ابتدا سے آپ کے سامنے مسلسل اشارہ ہو رہا لیکن اب تک بیان نہیں ہو پایا۔ یہ موضوع ہے زمانے کے امام کی ولادت کے احوال۔
کہ کس انداز میں مولا اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں اور اشارہ مسلسل آپ کے سامنے کیا جا رہا، اور خود روایتیں اس حوالے سے کچھ روز قبل آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت پر لوگوں نے شک کیا ہوگا، کہ لوگوں کے دلوں میں یقین نہیں ہوگا کہ وہ پیدا ہو چکے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، موجود ہیں، جبکہ دیگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ یعنی امام زمانہ کا جو وجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، سب مانتے ہیں کہ اس امت میں ایک مہدی ضروری ہے، اور اس کا انکار اس وجہ سے بھی پاسبل نہیں کہ خود اللہ کے رسول کی کئی روایتیں شیعہ سنی تمام مصادر میں موجود ہے زمانے کے امام کے حوالے سے، لہٰذا زمانے کے امام کا تو انکار نہیں ہے۔ انکار کس بات پہ ہے؟ کہ مہدی یا تو آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ اب طول عمر کے حوالے سے یا اتنی لمبی حیات کے حوالے سے جو اعتراضات اور کچھ اور اعتراضات جو امام زمانہ کے حوالے سے کیے جاتے، کوشش کریں گے کہ جب ہم گفتگو کو کل ریپ اپ کریں گے، سمرائز کریں گے، تو اس میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے اشارہ کیا جائے ان چیزوں کا۔ تو جب ولادت کی بات کی جاتی تو سب سے پہلے تاریخ میں احوال بیان کیے جاتے ہیں جناب نرجس خاتون کے۔ جناب نرجس خاتون کون ہے؟ امام زمانہ کی والدہ ہیں، قیصر روم کی پوتی تھی، اور ان کے دیگر ہمیں اسما بھی ملتے ہیں اس زمانے کے، کہیں سوسن ملتا ہے، کہیں سیکل ملتا ہے، کہیں ملیکہ ملتا ہے، اس طریقے کے اور بھی اسما جناب نرجس خاتون کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ بشر ابن سلیمان، بشر ابن سلیمان کون ہے؟ 10ویں امام کا صحابی، سامرہ کا رہنے والا شخص، اور یہ کام کیا کرتا تھا؟ یہ غلاموں کی خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ امام کا اتنا نزدیکی صحابی تھا کہ کوئی بھی سودا بغیر مرضی امام کے نہیں کرتا تھا، گویا اس نے اپنے عام زندگی کے جو خرید و فروخت تھی اسے بھی تابع رکھا تھا، کس کے؟ مرضی امام کے۔ پہلے امام سے پوچھا کرتا تھا، بعد میں وہ سودا کیا کرتا تھا۔ آدھی رات کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، بشر ابن سلیمان نے دروازہ کھولا، دیکھا تو کافور تھا، کافور 10ویں امام کا غلام۔ کہا کہ 10ویں امام آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ یہ بشر جیسے ہی مولا کا حکم آیا 10ویں امام کی خدمت میں پہنچا، خدمت میں پہنچ کے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ مولا نے کہا کہ یہ 220 درہم اپنے پاس رکھو، فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں پر غلام اور کنیز آئے ہوئے ہیں، ایک رومی کنیز ہے کہ جس کی فلاں 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 نشانیاں ہیں۔ کہا کہ تم دیکھو گے کہ وہ کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوگی، باعفت خاتون ہوگی، کوئی اسے دیکھ نہیں پائے گا، اور گویا ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ بھی اور جو اسے خرید کے لایا ہے وہ بھی کسی خاص شخص کے منتظر ہیں کہ جو جا کر انہیں خریدے۔ کہا کہ یہ خط رکھ لو، یہ جا کے خط اس کنیز کو دے دینا اور اسے خرید کر لے کر آنا۔ اب بشر ابن سلیمان مولا کا حکم ملا، وہ پروانہ لیا، پیسے لیے، وہ اس بازار کی جانب چلے جاتے ہیں، اس پورٹ پہ چلے جاتا ہے کہ جہاں پر شپس آنے والی تھی، کشتیاں آنے والی تھی کنیزوں اور غلاموں کو لے کر۔ جب یہ پہنچا دیکھا کہ کشتیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، تمام کشتیاں آ گئی۔ اب صبح سے یہ منظر دیکھ رہا، ایک ایک غلام کو، ایک ایک کنیز کو نوٹ کر رہا کہ جس کا سودا چل رہا۔ اس نے مسلسل اس بات کو دیکھا کہ ایک کنیز ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اگر کوئی اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اسے دھکیل دیتی ہے، اور جو اسے بیچنے آیا ہوا ہے وہ اسے مار کے وہاں سے بھگا دیتا ہے اس شخص کو۔ اس نے دیکھا کہ ہاں یہی وہ لگ رہی ہے کنیز کہ جو کسی کی منتظر ہے۔ اب وقت مقرر تک جتنا مولا نے اسے کہا تھا اس نے انتظار کیا، پھر وہ اس کنیز کے پاس پہنچتا ہے،
اور جو مولا کا لکھا ہوا خط تھا وہ خط اس نے اس کنیز کو پیش کر دیا. اس خط کو اس کنیز نے اپنی آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، خط کو پڑھا. پھر اس بردہ فروش سے وہ کہتی ہے کہ مجھے اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دے، یہی وہ ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. اب بردہ فروش 220 درہم یا دینار جو بھی تھے اسے لیتا ہے اور جناب نرجس خاتون کو حوالے کر دیتا ہے. اب یہ بشر ابن سلیمان، اس کے لیے تو بالکل تعجب خیز یہ واقعہ تھا کہ اچانک سے کیا ہو گیا، اسے تو کچھ سیاق معلوم نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے. اس نے جناب نرجس خاتون سے سوال کیا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم یہاں کی تو معلوم نہیں ہوتی ہو، رومی لگتی ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں ملکہ قیصر روم کی پوتی ہوں، روم کی شہزادی ہوں. کہا کہ میرے دادا نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہا تھا، میری شادی کرنا چاہی تھی. دربار سجایا گیا تھا، محل کو آراستہ کیا گیا تھا. کہا کہ جیسے ہی تقریب شادی کا آغاز ہونے لگا، ایسے میں صلیبیں آپس میں ٹکرا گئی اور جو پورا تخت لگا تھا وہ زمین بوس ہو گیا. اب بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ جو شہزادہ تھا کہ جس سے جناب نرجس خاتون کا عقد ہونے والا تھا وہ مر گیا اس واقعے میں، نہیں بعض میں اس حوالے سے تذکرہ نہیں ملتا. کہا کہ اسے فعل بس سمجھا گیا، اس تقریب کو روک دیا گیا. کہا کہ میں بہت اداس تھی اس واقعے کے بعد، کچھ دن ہوئے. کہا کہ لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا. اب جو دوسرا شہزادہ تھا، کہا کہ اس سے میرا عقد طے پایا اور تقریب شادی ہونے والی تھی کہ وہی واقعہ دوبارہ سے پیش آیا. کہا کہ اب میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، ڈری ہوئی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے. ایسے میں جب میں اس رات کو سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب مریم اور جناب عیسیٰ تشریف فرما ہے، اور جناب عیسیٰ کے ساتھ شمعون، یہ جو جناب ملکہ تھی، جناب نرجس تھی، جناب عیسیٰ کے حواری شمعون کی نسل سے تھی. کہا کہ ان کے ساتھ جناب شمعون بھی موجود تھے اور دیگر حواری بھی موجود تھے. ایسے میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت آئی کہ جن کے نور کے سامنے نبی خدا عیسیٰ کا نور مان پڑ گیا. میں نے معلوم کہ یہ کون شخصیت ہے؟ کہا کہ یہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک مستور موجود ہے، جن کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ ان کی دختر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور ایک جوان شخص موجود ہے، وہ بھی نورانی شخصیت. اللہ کے رسول جناب عیسیٰ کے پاس آتے ہیں، جناب عیسیٰ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ میرا 11واں جانشین ہے، میں اس کے لیے تمہارے حواری شمعون کی پوتی کا رشتہ طلب کرتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ جناب عیسیٰ اور جناب شمعون نے فوراً اس پیشکش کو قبول کیا. جناب نرجس خاتون نے بھی اسے فوراً سے قبول کر لیا. جناب نرجس خاتون کہتی ہے کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا میری آنکھ کھل گئی. کہا کہ اب میں پریشان تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ میں اپنے دادا کے سامنے پیش کروں تو میرے دادا مجھے قتل کر دے یا مجھے نقصان پہنچائے. اور ہوا یہ کہ میری طبیعت مسلسل خراب ہونے لگی، طبیعت مسلسل خراب ہونے لگی. کہا کہ کچھ دن گزرے، میری طبیعت مسلسل خراب تھی. میرے دادا نے مجھ سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟
تمہاری طبیعت کیوں خراب ہے؟ تو جناب نرجس خاتون کہتی ہے کہ ایک کام اگر آپ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ طبیعت میں خوشحالی آ جائے، طبیعت کچھ بحال ہو جائے۔ پوچھا کیا کہا؟ کہا کہ جو ہمارے قید خانے میں قیدی موجود ہے، مسلمان قیدی موجود ہے، جنہیں بس ہم نے ایسے ہی قید کر کے رکھا ہوا ہے، اگر میری صحت کے خاطر آپ انہیں رہا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے میری صحت بہتر ہو جائے۔ قیصر روم اپنی پوتی کی خاطر ان قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ اب ہوا بھی ایسا کہ جناب نرجس خاتون کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ایسے میں انہوں نے ایک اور خواب دیکھا۔ اب خواب میں جناب مریم بھی موجود تھی، جناب سیدہ بھی موجود تھی۔ جناب نرجس خاتون نے جناب سیدہ سے ایک سوال کیا، کہا کہ اے شہزادی، میں اپنے شوہر سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، آخر میں کیوں ان سے نہیں مل پا رہی؟ تو جناب سیدہ نے اس وقت جناب نرجس خاتون سے کہا کہ اپنی زبان سے کلمہ اسلام جاری کرو۔ جناب نرجس خاتون نے کلمہ پڑھا، اور پھر جناب نرجس خاتون بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد مسلسل ہر روز جب رات کو وہ سوتی تو جناب سیدہ سے بھی ملاقات ہوتی، جناب مریم سے بھی ملاقات ہوتی، اور 11ویں امام سے بھی ملاقات ہوتی۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اسی اثناء میں ایک شب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ اسی اثناء میں ایک شب امام حسن عسکری نے جناب نرجس خاتون سے کہا کہ کل جنگ چھڑنے والی ہے، تم جنگ کے درمیان جیسے ہی موقع ملے کنیزوں کے لباس میں تم میدان کی جانب نکل جانا، تمہیں قید کر لیا جائے گا اور اس طریقے سے تم ہماری خدمت میں پہنچ جاؤ گی۔ تو یہ پورا واقعہ جب جناب نرجس خاتون نے بشر کو سنایا، وہ بھی حیرت زدہ ہوا۔ یہ لوگ پہنچتے ہیں 10ویں امام کی خدمت میں۔ جیسے 10ویں امام کی خدمت میں پہنچے، 10ویں امام نے استقبال کیا اور ساتھ ہی اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کو بلوایا۔ جناب حکیمہ خاتون تشریف لاتی ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون سے جناب نرجس خاتون کو ملوایا، کہا کہ یہ میرے بیٹے حسن کی زوجہ ہونے والی ہیں، اور ان کے وطن سے پروردگار ایسے شخص کو زمین پہ بھیجے گا کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہے، جو حجت خدا ہوگا۔ جناب حکیمہ خاتون سے 10ویں امام فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہے اس کی رہنمائی کر دو۔ جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ پھر وقت ہوتا ہے، 11ویں امام کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ ایسے میں وہ شب آ جاتی ہے، شب نیمہ شعبان سن 255 ہجری۔ 11ویں امام نے جناب حکیمہ خاتون کو، یعنی اپنی پھوپھی کو، 10ویں امام کی بہن تھی تو 11ویں امام کی پھوپھی ہوئی۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا ہے جو آگے موقع نہیں ملے گا، کہ جب ہم سامرا جاتے ہیں تو زری کے اندر ہمیں 4 قبور ملتی ہیں۔ 2 ائمہ کی قبور ہے، 10ویں اور 11ویں امام کی، اور ساتھ میں 2 خواتین کی قبور ہے کہ جن میں ایک جناب نرجس خاتون ہے اور ایک جناب حکیمہ خاتون۔ تو جو ہمیں زری نظر آتی ہے اس کے اندر یہ 4 قبور ملتی ہے جناب حکیمہ خاتون، اتنی بلند مرتبت خاتون۔ 11ویں امام نے اپنی پھوپھی کو بلوایا۔ جب جناب حکیمہ خاتون آتی ہے افطار سے کچھ دیر پہلے، کہا کہ پھوپھی اماں آج آپ روزہ یہیں پر افطار کیجئے گا، آج ہی وہ شب ہے کہ جس کا خداوند عالم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ جناب حکیمہ خاتون
سمجھ تو جاتی ہے کہ مولا کا اشارہ کس جانب، لیکن ایک سوال کیا کہ یہ وعدہ جو پورا ہونے والا ہے یہ کس سے پورا ہوگا؟ تو 11ویں امام فرماتے ہیں کہ نرجس خاتون سے۔ کہا کہ آثار تو کوئی نظر نہیں آتے، کہا کہ یہی خدا کی مرضی ہے، خدا کا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر وقت گزرتا جاتا ہے، افطار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عبادتوں میں بیویاں مصروف ہو جاتی ہے، مولا بھی مصروف ہو جاتے۔ اب جناب حکیمہ خاتون رات تک منتظر، کچھ نہیں ہوا، کچھ دیر آرام کیا، پھر آنکھ کھلی، پھر نماز شب میں تہجد میں مصروف ہو گئی۔ اب تک کچھ بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہاں پر عجیب روایت کے جملے ملتے ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون کے دل میں خیال آیا، یعنی فقط خیال تھا، ابھی زبان پہ نہیں ہے، دل میں فقط ایک خیال ہے۔ جناب حکیمہ خاتون خود بیان کرتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آج کی بات نہ ہو جس کے بارے میں میرے 11ویں امام یہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ خیال آیا تھا کہ دوسرے حجرے سے امام حسن عسکری فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پھوپھی اماں شک نہ کیجئے، خدا کا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ خدا کا وعدہ ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ ایسے میں کچھ دیر گزرتی ہے اور وہ آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ 11ویں امام کی طرف سے تاکید ہوتی ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت شروع کی جائے۔ جناب حکیمہ نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی، جناب نرجس خاتون نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی۔ اب کچھ دیر گزری تھی کہ ایک تیسری آواز بھی اس تلاوت میں شامل ہو گئی۔ اب تک 2 آوازیں تھیں، اب تیسری آواز بھی اس تلاوت میں شامل ہو گئی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی تشریف لائے، سب سے پہلا کام جو مولا نے کیا، پہلے اس آیت کی تلاوت کی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور یقیناً باطل کو جانا ہی تھا۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد مولا سجدے میں گر جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد عبدہ ورسولہ، اور اس طریقے سے تمام ائمہ کی گواہی دی، حتیٰ کہ آخر میں اپنی گواہی دی۔ جناب حکیمہ خاتون 12ویں امام کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں اور 11ویں امام کی خدمت میں لے جاتی۔ 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، بوسہ دیا۔ ایسے میں روایت میں ملتا ہے کہ آسمان سے کچھ سفید پرندے نازل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سفید پرندے نازل ہوئے، 11ویں امام نے یہ بچہ ان کی خدمت میں دے دیا۔ وہ پرندے ان بچوں کو لے کر ان بچے کو لے کے دوبارہ آسمان کی جانب پرواز کر جاتے۔ جناب حکیمہ خاتون پریشان ہوتی ہے، سوال کرتی ہے کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ عام پرندے نہیں تھے، بلکہ خدا کے فرشتے تھے کہ جو زمانے کے امام کو حفاظت کی خاطر آسمان پہ لے گئے۔ یعنی اس انداز میں جو پوشیدہ رکھا گیا نا، یہی وجہ کہ یہ ریزن بیان کیا جاتا ہے اس بات کا کہ جو غیبت کا آغاز ہے وہ زمانے کے امام کی ولادت سے ہی ہو چکا، اس وجہ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ اس طریقے سے کبھی زمانے کے امام کو وہ پرندے لے جاتے تھے، کبھی انہیں چھوڑ جاتے تھے، کبھی لے جاتے تھے، کبھی چھوڑ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ نہ مولا کی کسی سے ملاقات کروائی گئی، نہ کسی کو کانوں کان خبر ہوئی۔ یعنی یہ فقط ایک مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، احمد ابن اسحاق والا، کہ جو انتہائی نزدیکی صحابی تھے ان سے ملاقات کروائی جاتی تھی۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے کے زمانوں میں بھی ہمیں یہ بات نظر آئی تھی کہ اس انداز میں حفاظت کی جاتی تھی۔ یعنی خود 7ویں امام کی امامت کو 6ٹھے امام نے چھپا کے رکھا تھا، فقط ان لوگوں کو تعارف کروایا تھا کہ جو انتہائی نزدیکی صحابی تھے، ورنہ 7ویں امام سے لوگ پوشیدہ تھے، 7ویں امام کو نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ جب
چھٹے امام کی شہادت ہوتی ہے، لوگ پریشان تھے کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے. پورا جو وہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے 5 نام تھے، ان ناموں میں سے ایک نام جو منتخب کرنا تھا وہ 7ویں امام کو کس طریقے سے پہچانا گیا، وہ ایک پورا واقعہ. لیکن وہاں بھی ہمیں اتنا ملتا ہے کہ اگر کوئی انتہائی نزدیکی شخص آتا تھا، کوئی ایسا شخص آتا تھا کہ جو ان اسرار کو اپنے اندر محفوظ رکھ سکتا ہو، تو اس سے مولا تعارف کرواتے تھے. کہ جیسے مشہور واقعہ ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد مولا کا خاص صحابی تھا، سلام کیا. مولا نے جواب سلام دیا اور پھر کہا کہ تم نے مجھے تو سلام کر دیا اور میرے بعد جو حجت خدا ہے تم نے اسے سلام نہیں کیا. پوچھا کون؟ کہا کہ وہ بچہ جو جھولے میں ہے. ایسے میں وہ صحابی مولا کا معرفت رکھنے والا صحابی تھا، آتا ہے اس بچے کو سلام کرتا ہے. جب سلام کیا تو 7ویں امام اس گہوارے سے گویا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں وعلیک السلام، اے شخص تم پر بھی سلام ہو. پھر مولا اس سے فرماتے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تمہیں خداوند عالم نے ایک رحمت سے نوازا، تمہیں بیٹی عطا کی، لیکن کیا ہم اہل بیت میں سے تمہیں کوئی اچھا نام نہیں ملا کہ تم نے اپنی بیٹی کا وہ نام رکھا کہ جو ہم اہل بیت کو پسند نہیں ہے؟ یعنی ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا جو سب سے یونیک نام ہوگا، سب سے یونیک نام وہ اس بچے کا رکھیں گے. جبکہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں کہ بچے کا نام وہ رکھا جائے کہ جو اس خانوادے سے تعلق رکھنے والا نام ہو. کیا علی و فاطمہ و حسن و حسین سے اچھا نام کوئی ہو سکتا ہے؟ اور خود ان اسماء کے اثر ہوا کرتے ہیں. یعنی خود سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹی بھی عطا کرتا تو اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، 1000 بیٹیاں بھی عطا کرتا تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو ان اسماء کا اثر. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ کہا کہ بہت نزدیکی افراد کو تعارف کرواتے تھے ورنہ چھپا کر رکھتے تھے. یہاں تک کہ خود اگر اس زمانے کے سامرہ کے حالات کو دیکھا جائے، بنو عباس جانتے تھے کہ وہ زمانہ بالکل نزدیک آ چکا ہے، 12ویں امام کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے. اب تک تو وہ سختیاں اپنے اعتبار سے کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک امام پہ سختی، لیکن جب 11ویں امام کا دور آیا تو ان سختیوں میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا. ہر وقت اس گھر کو نظر بند کر کے رکھا جاتا تھا، ایک ایک فعل پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک آواز پر نظر رکھی جاتی تھی. اور یقین جانیے اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ یعنی واقعاً یہ مظلومیت ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ امام وقت کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ ناموس اہل بیت کا گھر ہے. اس گھر کا ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے. یعنی اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ جب چاہتے تھے چھت پھلانگ کر گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے. یعنی مستورات آل محمد اس گھر کے اندر موجود ہے، جب چاہتے تھے گھر میں پھلانگ کر داخل ہو جاتے تھے. اب ایسے میں 12ویں امام کو پوشیدہ رکھا جاتا. کس انداز میں؟ روایت میں ملتا ہے کہ جناب نرجس خاتون، آخری واقعہ اور آپ کی زحمتیں تمام، جناب نرجس خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی، یعنی 12ویں امام کے ساتھ موجود تھی. ایسے میں اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی چھت پھلانگے گا تو اس کی بھی آواز آئے گی. جناب نرجس خاتون کو کچھ آہٹیں محسوس ہوئی. جب ان آہٹوں کا احساس کیا تو جناب نرجس خاتون سمجھ گئی کہ حکومتی سپاہی گھر میں چھاپا مارنے آ رہے. فوراً سے اپنے بچے کی فکر ہوئی. جناب نرجس خاتون کے دل میں خدا نے وحی کی کہ اپنے بیٹے کو کنویں میں ڈال دو. کیا یہ پہلا واقعہ ایسا؟ پہلے مادر موسیٰ کو بھی تو وحی کی جا چکی تھی کہ اپنے بیٹے کو نیل کی موجوں کے حوالے کر دو. جناب نرجس خاتون کو وحی ہوئی کیا کہ اپنے بیٹے کو کنویں میں ڈال دو. وہیں پر برابر میں کنواں تھا، گھر کے اندر کنویں ہوا کرتے تھے پانی کے لیے. جناب نرجس خاتون نے کنویں کا کیپ ہٹایا، زمانے کے امام کو کنویں کے اندر ڈال دیا خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اور پھر
دوبارہ سے اسے بند کر دیا. ابھی بند ہی کیا تھا اور ایک عمل تو کر دیا جلدی جلدی میں، پھر اس عمل کو ہضم کرنا بھی آسان کام نہیں کہ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو، وہ بچہ کہ جو سال کا بھی نہیں ہوا، اسے اس انداز میں کنویں میں ڈال دیا. فکر ہوئی، حکومتی سپاہی آئے، آنے کے بعد سوال کیا کہ بچے کی آواز آ رہی تھی، کہاں ہے بچہ؟ کہا کہ اگر نظر آ رہے تو دیکھ لو. ہر جگہ انہوں نے تلاشی کی، جب نا امید ہو گئے تو گھر سے چلے گئے. جناب نرجس خاتون نے جیسے انہیں اپنے گھر سے جاتے ہوئے دیکھا، یہ یقین حاصل ہو گیا کہ وہ گھر سے جا چکے ہیں. اب مامتا نے جوش مارا، بیٹے کی فکر ہوئی، دوڑتی ہوئی آئی. جیسے ہی آئی اور اس کنویں کے ڈھکن کو ہٹایا، کیپ کو ہٹایا، تو دیکھا کہ زمانے کے امام کنویں میں پانی کے اوپر تشریف فرما ہے اور تسبیح پروردگار بجا لا رہے ہیں. یعنی اس انداز میں خداوند عالم نے اپنی آخری حجت کی حفاظت. اب کچھ موضوعات ہے کہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جو کل آنے والی آخری ہماری گفتگو ہے اس میں اسے ریپ اپ کیا جائے. آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ بار الہ ماہ رمضان کی آخری شبیں ہیں، زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں، راتوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیں. بار الہ جن مرحومین کے لیے سال ثواب کا مسلسل اہتمام کیا جا رہا ہے، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں، تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرما دے، تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے. بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں، زمانے کے امام کی والدہ کا واسطہ دیتے ہیں، جو مومنین و مومنات بیمار ہے، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے، جنہوں نے دعاؤں کے التماس کیے، تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزارش ہے سورہ فاتحہ زرینہ بنت حاجی محمد، خیرالنساء بنت علی بھائی، گلبانو بنت حسن علی، انصار حسین، احمد علی، رقیہ بنت شریف، محمد حسین، عبدالکریم، خیرالنساء زوجہ حسین علی، دوست محمد حسن علی، قاسم علی، غلام حسین، قاسم علی، حسن علی، آمنہ علی، ارم غلام عباس، نجمہ احمد علی، معصومہ احمد علی، نیامت علی احمد علی، یاور علی حیدری، حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بھائی بنت غلام حسین، زیرہ بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اثاری، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین، غلام علی، صبیر حسین، محمد حسین، غلام علی، صابرہ، عبدالحسین، جامل بھائی، بابول بھائی وزیر، شرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنا بھائی، حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام حسین تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین منیس ورتیجی، دلدت بانو منیس ورتیجی، سغرا بھائی نظر علی بادامی، حسین علی علادین پوناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیرالنساء غلام حسین اثاریہ، شہناز علی رضا اثاریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی محمد علی مکھی، انور علی حسین، حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، زینہ بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا،
फैज़ा भाई गुलाम अली बाबा, हैदर अली, अकबर अली और ताहिरा, शाबान अली, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, प्यार अली सोमानी, कासम अली सोमानी, अमीना भाई, हाजी भाई, अली भाई, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई, नूर मोहम्मद, शिरीन भाई, नूर मोहम्मद, शेरबानो पीर भाई, अव्वल भाई जवजा पीर भाई, ज़ेरा बानो बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई जवजे पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुन्निसा बिनते फ़िदा हुसैन, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुसैन, हसन अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमज़ान अली, नूर मोहम्मद शाबान अली, नूर मोहम्मद अली रज़ा, हाशम भाई और करीम भाई वालजी, मनीरा बिनते प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, दौलत बनु नासिर अली, रज़ा हुसैन गुलाम अली कानानी, असगर अली कानजी, मंसूरा बिनते अब्दुल रसूल, बच्चू अली मुलजी मामदानी, ज़ैनबा बिनते सुलेमान, शेरबानु रहमतुल्लाह, शीरीन भाई सुलेमान राजपर, अहमद अली हाजी जयराज, अमीर अली अहमद अली, हबीब अली हाजी जयराज, फ़िदा हुसैन खोजा, नूर मानो, दूर दूर बैठो, नूर मानो सौजे फ़िदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जयराज, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई जवजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, हैदर अली दालवाला, जेरा भाई जवजे जयराज और खोजा फैमिली के रिश्तेदार, शब्बीर हुसैन खोजा, मर्जिया बिनते नज़र अली, बहादुर अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल हुसैन लद्दानी, यास्मीन बिनते यूसुफ अली, नूरुन बिसा जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, उमेर शुजा, मरियम भाई बिनते शफीक एडन, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई, अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जामनगरी, अली हुसैन करीम भाई, हसन अली, मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानो हेमानी फैमिली, हाजी वज़ीर अली मेवा वाला और उनके रिश्तेदार, यूसुफ अली गुलाम हुसैन मोरबी वाला और उनके रिश्तेदार, मोहम्मद रज़ा मोरबी वाला और शहदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफ़र, रिजवान अली, अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली हबीब, कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई, हसन अली, जवार हुसैन, नूर मोहम्मद, बरकत अली, नूर मोहम्मद, निसार अली, नूर मोहम्मद, गुलशन बानो, अकबर अली, अंसार हुसैन, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीस, रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन, रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, ज़रीना अकबर अली, कुलसुम बिनते अकबर अली, अमीर अली पटेल, हुसैन अली बंदे अली, फ़ज़ल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अली कपाड़िया, फ़ातिमा ज़हरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास, बरकत अली, फातिमा भाई, रजब अली अमीरी, शाबान अली, बहादुर अली नायानी, अकबर अली हाजी वालजी और उनके जौजा विसराम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनके जौजा, मोहम्मद हुसैन बालो भाई और उनके जौजा, अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, मोहसिन अली, अकबर अली देविका वाला, गुलाम अब्बास किरमानी और उनके जौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, जरीना भाई अकबर अली, अली असगर, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई जौजा अकबर अली, हुसैन अली, जाफ़र अली, खैरुन्निसा, रमज़ान अली, शेरबानो, शेर मोहम्मद, करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली किकरिया वाला, जरीना भाई जौजे दाऊद अली, अली रखा, कासम अली, कुलसुम भाई, दाया भाई, अली रज़ा इब्ने दाऊद अली, अली मोहम्मद, कासम अली, ज़ेरा बानो जौजे, अली मोहम्मद, जरीना भाई बिनते बच्चू भाई, हुसैन अली, अली मोहम्मद, गुलाम अब्बास बाबा, मासूम अली अल्लाह रखा, मासूमा अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, अली रज़ा, मोहम्मद अली पिरानी और रिश्तेदार मरहुमिन, ताहिरा बानो, हैदर अली और पालिताना वाला मरहुमिन, कासम अली इब्ने जमाल, रोशन बानो बिनते खान मोहम्मद, इनायत अली, अब्दुल रसूल, गुलाम अब्बास, अली मोहम्मद, मुनीरा शेर अली, कनीस फातिमा बिनते अमीर अली, फरदाना बानो, रोशन अली करजत वाला, हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी, रज़िया भाई अब्दुल मेहदी और जौजे डॉक्टर यूसुफ थावरानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फातिमा भाई बिनते मोहम्मद खिमजी, यास्मीन बिनते अकबर अली, ज़ैबुन निसा बिनते रजब अली, अबीद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मोहसिन अली, हसन अली सज्जाद, रजब अली केरावाला, रजब अली गुलाम हुसैन सायानी, ज़हरा बानो बिनते कासम अली, हबीब अली, फ़िदा हुसैन आज़ाद, लैला भाई, हाजी भाई, फ़िदा हुसैन, गुलाम हुसैन, सुगरा भाई, लधा भाई देवजी, सकीना भाई, गुलाम हुसैन, साबिरा बिन फ़िदा हुसैन, बिलाल हुसैन, अली रज़ा, बरकत अली, शेर अली, रोशन अली, नज़ीरी, फ़िज़ा भाई, शाबान अली, गुलबानो बिनते करीम खिमजी, मिनास अली लाखानी, फ़िज़ा बानो बंदे अली, रजब अली सोमजी और उनके रिश्तेदार, शमीम खादिम हुसैन और उनके रिश्तेदार, हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार, शरीन बानो हुसैन अली मर्चन और उनके रिश्तेदार, हैदर अली तुराबी और उनके जौजा, मोहम्मद हुसैन, अमीर अली ज़वेर, अब्दुल हुसैन,
कानानी, सुगरा बानो बिनते हाजी भाई, अमीर अली ज़बीर भाई और फैमिली, शेरबानो ज़ौजा अब्दुल हुसैन, फ़ातिमा भाई हाजी भाई और उनकी ज़ौजा जहरा बिनते हसन अली वालजी, जावेद वज़ीर अली दालवाला, दोस्त मोहम्मद लाखानी, फिरोज़ा बिनते बच्चू भाई, आबिदा दोस्त मोहम्मद, रमज़ान अली खैतानी, रज़ा हुसैन बादामी, फिज़ा बानो जीवन, ज़बीर भाई और पटेल फैमिली, यूसुफ अली जुमानी और खैरुन्निसा जुमानी और उनके रिश्तेदार, पारपिया दातू और बंदे अली फैमिली, आबिदा बिनते अब्दुल हुसैन देवजियानी और साजू फैमिली के तमाम रिश्तेदार मरहुमिन, तमाम मराजाई किराम मरहुमिन, तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहुमिन, तमाम शहदाए मिल्लत, इस इमाम बारगाह के तमाम कारकुनान और अरकुनान मरहुमिन और मौलाना साहब के मरहुमिन, हम आप सब के मरहुमिन और जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, एक सूरह मुबारकतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात, ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा